نرینہ اولاد کے لیے وظیفہ، اگر آپ نرینہ اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ زوجہ عبداللہ کوہاٹ سے، میرے علم میں تو ایسا کوئی الگ سے وظیفہ نہیں ہے، بس اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگا کریں کہ اللہ آپ کو نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نرینہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جنات چڑھ جائیں تو کیسے بھگائیں؟ اگر کسی پر جنات سوار ہو جائیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ کیا تعویذ پہننا صحیح ہے؟ محمد فائق بھوپال سے۔ دیکھیے، اگر ایک جن سوار ہو جائے تو اس کا علاج تو آسان ہے، 2 جنات سوار ہو جائیں نا تو پھر آپ ان سے کہیں بھائی ڈبل سواری ممنوع ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج کل یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ تو جن سوار ہو جائے نا تو دیکھیں اس کا علاج تعویذ پہننا بھی ہے، اگر جائز تعویذ ہو جائز ہے، لیکن یہ کہ بہتر یہی ہے کہ صرف سنت رقیہ پر اکتفا کیا جائے۔ سنت رقیہ کیا ہے؟ جو رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں، بس اتنا کافی ہے۔ جنات کو جتنا زیادہ لفٹ کرائیں گے نا، جتنا ہوا بنائیں گے، تو یہ ڈبل سواری کی پرواہ بھی پھر نہیں کریں گے، یہ لاک ڈاؤن کی پرواہ بھی نہیں کرتے، یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ تو زیادہ ان کو ہوا نہ بنایا کریں۔ آپ کے کسی ریلیٹیو پر جن آیا ہوا ہے، بس آپ وضو کریں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں اس کے اوپر، یا پانی پہ دم کر کے پانی کے زور سے چھینٹے ماریں اس کے اوپر، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ فوراً فائدہ نہیں ہوتا تو مایوس نہ ہو، بس آپ نے کہا کہ میں نے یہی کرنا ہے، تو جن آپ سے مایوس ہو جائے گا، جن کہے گا یہ مجھے زیادہ لفٹ نہیں کرا رہے، یہ لوگ نکلو یہاں سے، کہیں اور جا کے اپنی دکان چلانے کی کوشش کرو۔ جنات کے بارے میں مشاہدہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کو زیادہ لفٹ کراتے ہیں، عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں نا علاج کے لیے، انہی کو زیادہ یہ مسائل ہوتے ہیں۔ اور وقتی طور پر عامل کے پاس جانے سے فائدہ ہوتا ہے، وقتی طور پر، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کل یہ جن جو ہے نا فلاں پر بھی آئے گا، یعنی آپ کے اور عامل کے پاس جانے سے نا یہ جن جیسے آج کل کرونا ہے نا، ہسپتال جائیں گے تو زیادہ پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ ہسپتال میں کرونا کے مریض زیادہ ہیں، تو بالکل یہی حال ہوتا ہے۔ عاملوں کے پاس گئے نا تو وہاں ویسے ہی جنات راستہ دیکھتے رہتے ہیں عاملوں کا، تو وہاں اور زیادہ جنات آئیں گے اور اس کے ریلیٹیوز پہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے، یہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ اس لیے عاملوں سے دور رہیں، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، اور جو ہے بس اتنا علاج کریں جو میں نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ہوتا تو صبر کریں، سارے مسائل دنیا میں ان کا حل نہیں ہے۔ جنات کہاں رہتے ہیں اور مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ واہ 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 واہ۔ جنات کا ٹھکانہ کس جگہ ہوتا ہے اور کیا ان کی کوئی برزخی زندگی بھی ہوتی ہے؟ طارق بلال سندھ سے۔ دیکھیں، جنات مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں اس کے بارے میں تو میرے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ بظاہر یہی ہے کہ ان کے لیے بھی عالم برزخی ہوگا جیسے انسانوں کے لیے برزخ ہے، کیونکہ مرنے کے بعد انسانوں کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے، تو اس پہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جنات کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، اور پھر میدان حشر میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کریں گے۔ تو کوئی واضح حدیث تو اس بارے میں میرے علم میں نہیں ہے، لیکن قیاس کا تقاضا یہی ہے۔ رہا یہ کہ جنات رہتے کہاں ہیں، تو ادھر ایک قبرستان ہے، آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، رات کو 2:45 بجے شاید آپ کو 2-4 جن چڑیل بھوتوں سے ملاقات ہو جائے۔ سنا ہے کہ یہ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جو بیابان ہو اور جہاں کوئی بھی نہ جاتا ہو، اور جنگلوں میں، اس ٹائپ کی جگہوں پہ رپورٹ ہی ہے، دیکھا میں نے نہیں ہے، آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا، ایک فلیٹ کئی سالوں سے خالی تھا، بالکل بیابان تھا، کوئی نہیں رہتا تھا، اس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہاں جنات رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو فنٹر بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ایک صاحب نے کہا جن ون کچھ نہیں ہوتا، میں جاؤں گا، کوئی وہ جن ون نہیں ہے، بڑے فنٹر بنے، گئے، دروازہ بجایا، آواز آئی کون؟ کہہ رہے میں آیا ہوں یہاں پہ، تو دروازہ کھولیں، تو اندر سے کسی نے دروازہ کھولا، عجیب سی شکل تھی اس کی۔ انہوں نے پوچھا یار میں نے سنا ہے یہاں کوئی جن ون رہتے ہیں، آپ کیا یہ خبر صحیح ہے؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں پتہ نہیں، میں تو 500 سال سے یہاں رہ رہا ہوں، مجھے تو اب تک کوئی جن نظر نہیں آیا۔ یہ صاحب دھڑام سے بے ہوش ہو کے گر گئے کہ یار 500 سال سے بندہ رہ رہا ہے، پتہ نہیں یہی جن ہوئے کیا۔ تو لیکن بہرحال ان چیزوں سے آپ زیادہ نہ ڈریں، جو جنات سے زیادہ ڈرتے ہیں انہی پر اکثر مسلط ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریں، اپنے صبح و شام کی دعائیں پڑھیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے